الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر ارباب علم و دانش، میزبان مکرم حضرت مولانا مفتی قاسم عباسی صاحب، برادر عزیز حضرت مولانا مفتی خالد عباسی صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا نور الحق صاحب، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج یہاں شہزادہ مسجد کراچی سندھ پاکستان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے معنون اس مبارک تقریب میں ہم مختصر سے وقت کے لیے جمع ہوئے ہیں. دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما لیں. چونکہ ربیع الاول ہے، بلکہ اب تو وہ قریب الاختتام ہے، پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے پروگرامز کا انعقاد ہو رہا ہے. تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمیں اللہ نے آج نماز عصر کے بعد اس مبارک تقریب میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. وقت چونکہ مختصر ہے، بلا تمہید میری آج کی گفتگو کے 4 اہداف ہیں. کتنے جی؟ 4. آپ کا جواب مجھے بتا رہا ہے کہ آپ مجھ سے بھی زیادہ تھکے ہوئے ہیں. 4 اہداف ہیں میری آج کی گفتگو کے. پہلا ہدف یہ ہے جس کو آپ زبانی یاد کریں گے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ صرف منانے کے لیے نہیں ہے، اپنانے کے لیے ہے. یاد رکھیں گے اس کو نا انشاءاللہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ صرف منانے کے لیے نہیں ہے، اپنانے کے لیے ہے. اگر صرف منانے کے لیے ہوتی عزیز دوستو تو پھر ہمیں تپتی ہوئی ریت پر حضرت بلال تڑپتے ہوئے نظر نہ آتے.
ہمیں مکہ کی چورنگی پر سیدہ سمیہ شہید ہوتی ہوئی نظر نہ آتی۔ اگر سیرت طیبہ صرف منانے کے لیے ہوتی، سال میں ایک دن جلوس نکال لیا، نعرے لگا لیے، کوئی بیج لگا لیا، کوئی پٹکا پہن لیا، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سیرت سرور کائنات کا ہم نے حق ادا کر دیا ہے، تو این خیالستو محالستو جنو۔ اگر سیرت صرف منانے کی چیز ہوتی تو احد کے سینے پر حضرت حمزہ کی لاش کے 11 ٹکڑے نظر نہ آتے۔ اگر سیرت صرف منانے کی چیز ہوتی تو کربلا میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان ذبح ہوتا ہوا نظر نہ آتا۔ تو یہ پہلا ہدف ہے میری گفتگو کا، پہلا ضابطہ ہے، پہلا اصول ہے، پہلا قاعدہ ہے جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمارے آقا کی سیرت صرف منانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنانے کے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دوسرا قاعدہ اور دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے بغیر، ان کو اپنا مقتدا، پیشوا اور امام بنائے بغیر، ان کی اقتدا اور ان کی اطاعت کیے بغیر ہماری زندگی کی گاڑی منزل کو نہیں پہنچ پائے گی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اپنے نبی کو امام بنائے بغیر، ان کی اقتدا کیے بغیر، ان کو فرنٹ پر رکھے بغیر، اگر محض اپنی سوچ سے، اپنی عقل سے، اپنے رواج کے مطابق، اپنی برادری کے کہنے پر زندگی گزاریں گے تو گاڑی منزل کو۔ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ محترمہ تھی۔ ماشاءاللہ آپ تو اہل علم ہیں، اور یہ بھی آپ سب کے علم میں ہے کہ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رضاعت کے لیے لینے آئیں تو سب سے آخر میں آئیں۔ ان کے قافلے کی باقی سواریاں اپنے اہداف مکمل کر کے واپس روانہ ہو چکی تھیں۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر وہ ابھی تک انتظار میں تھے کہ ہمیں کوئی بچہ مل جائے تو ہم بھی اس کو وصول کر لیں۔ خلاصہ کلام، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، وہ آپ سب سنے ہوئے ہیں کئی مرتبہ۔ خلاصہ کلام، حضرت حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سے لے کر اپنے سینے سے لگا کر اپنی اونٹنی کی طرف آئیں، جہاں ان کے شوہر انتظار کر رہے تھے، جن کا نام تھا حضرت حارث۔ کیا نام تھا؟ یاد رکھیں گے نا یہ باتیں ساری انشاءاللہ۔ حضرت حارث نے فرمایا حلیمہ آ گئی ہو، بچے کو لے آئی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں لے آئی ہوں۔ انہوں نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھنے میں بے قرار رہا کیجئے، انتظار میں رہا کیجئے۔ ایک بڑی عجیب وعید ہے، فضائل تو آپ سنتے رہتے ہوں گے درود پاک کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جسے حشر میں بھی محمد کی زیارت نہ ہونے پائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب ایسا کون ہوگا شقی القلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے دنیا میں میرا نام نامی اسم گرامی آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، اللہ حشر میں اس کو میرا چہرہ نہیں دکھائیں۔ اس لیے اس موقع پر خاموشی جرم ہے، تساہل جرم ہے۔ جب بھی ہمارے آقا گرامی کا نام آئے تو بے قرار ہو کر صلی اللہ ہو۔ حضرت حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر اپنی سواری کے پاس تشریف لے آئیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیے، آپ کے کراچی میں جب موٹر سائیکل پر میاں بیوی جا رہے ہوتے ہیں تو شوہر پیچھے بیٹھتا ہے، بیوی آگے بیٹھتی، یہی ترتیب ہوتی ہے؟ جی سوچ میں پڑ گئے ہیں آپ لوگ تھوڑا تو
کیا ترتیب ہوتی ہے؟ شوہر آگے ہوتا ہے اور اہلیہ پیچھے بیٹھتی ہیں۔ اس زمانے میں عرب میں بھی یہی رواج تھا کہ اونٹنی پر شوہر آگے بیٹھتا تھا اور اہلیہ پیچھے بیٹھتی تھی۔ حضرت حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ شوہر نے کہا حلیمہ بیٹھیے، میں بھی بیٹھوں تاکہ ہم چلیں، سفر شروع کریں، قافلہ آگے نکل گیا۔ حضرت حلیمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر اونٹنی پر پیچھے تشریف فرما ہوئی اور ان کے شوہر حضرت حارث آگے بیٹھ گئے۔ اونٹنی کو چلنے کا اشارہ کیا، اونٹنی نے چلنے سے انکار کر دیا۔ پریشان ہو گئے کہ اسی اونٹنی پر تو ہم آئے ہیں، بالکل صحیح سلامت ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی چینج نہیں آیا، تو اٹھتی کیوں نہیں؟ تو حضرت حلیمہ نے فرمایا حارث لگتا ہے کافی دیر سے اونٹنی ایک ہی جگہ بیٹھی ہے، تو لگتا ہے جوڑ جم گئے ہوں گے، آپ ذرا اترو، تھوڑا اس کو وارم اپ کراؤ، کچھ قدم چلاؤ، جب اس کا جسم معتدل ہو جائے گا، گرم ہو جائے گا، تب آپ اس کے اوپر بیٹھ جانا۔ حضرت حارث نے فرمایا بہت مناسب بات ہے، اتر گئے۔ جیسے ہی اترے اونٹنی کو اشارہ کیا، وہ جمپ مار کے کھڑی ہو گئی اور بے تکلف چلنا شروع ہو گئی۔ کچھ قدم اس کو چلائے، پھر اس کو بٹھایا، حضرت حارث اس پر بیٹھ گئے، پھر جو اونٹنی کو چلنے کا اشارہ کیا اس نے انکار کر دیا۔ تو عزیز دوستو، حارث وہ بات سمجھ گئے جو آج ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ حارث کہنے لگے حلیمہ مجھے لگتا ہے یہ بچہ جس کو تم لے کر سینے سے لگا کر بیٹھی ہو، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ بڑی شان والا بچہ ہے۔ اس کا پیدا کرنے والا یہ بات پسند نہیں کر رہا کہ حارث آگے بیٹھے، محمد پیچھے بیٹھے۔ آؤ ترتیب تبدیل کرتے ہیں، تم محمد کو لے کر آگے بیٹھو، حارث پیچھے بیٹھے گا۔ عزیز دوستو، جیسے ہی ترتیب تبدیل ہوئی، اونٹنی کو چلنے کا اشارہ بھی نہیں کرنا پڑا، وہ ہواؤں سے باتیں کرنے لگ گئی۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنائے بغیر، ان کی اقتداء کیے بغیر، ان کو آگے رکھ کر ان کے پیچھے چلے بغیر زندگی کی گاڑی منزل کو دو اہداف۔ تیسری بات میں اب عرض کروں آپ کے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور ہمارے آقا کی سنت کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ اگر ہم اللہ کو ایک نہ مانیں، یا اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی قدرت، اس کی طاقت میں کسی اور کو شریک کرنے کا جرم کر لیں، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شمار نہیں ہوگی۔ بنیاد ہے عقیدہ توحید۔ بنیاد کا مطلب سمجھتے ہیں نا، فاؤنڈیشن۔ اگر بنیاد کمزور ہو جائے تو عمارت گر جاتی ہے، اگر بنیاد کو دیمک لگ جائے تو عمارت مخدوش ہو جاتی ہے۔ تو یہ میرا تیسرا ہدف تھا آج کی گفتگو کا، جس کو آپ یاد رکھیں گے۔ پہلا یاد ہے، ہمارے آقا کی سیرت صرف منانے کے لیے نہیں ہے، اپنانے کے لیے۔ آقا کی اتباع نہیں کریں گے تو زندگی کی گاڑی منزل کو نہیں پہنچ پائے۔ تیسرا ہدف یہ ہے، ہمارے آقا کا دین، ہمارے آقا کی شریعت، ہمارے آقا کی سنت کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ اور اب چوتھی اور آخری بات عرض کروں، بہت غور سے سنیے گا، اگر کوئی ایک لفظ بھی مس ہو گیا نا اس آخری اصول میں تو بات سمجھ نہیں آئے گی آپ کو۔ اگر ہمارا عقیدہ توحید متزلزل ہو گیا، اگر ہم عقیدہ توحید کو زمزم کی طرح صاف اور شفاف نہ رکھ پائے، آسان الفاظ استعمال کرتا ہوں، اگر اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں ہم نے اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک کرنے کا جرم کر لیا، تو رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں محمد کی غلامی بھی کام نہیں آئے گی۔ یہ بہت ہی سنجیدگی سے عرض کر رہا ہوں۔
اگر عقیدہ توحید میں ہم کمزور پڑ گئے تو نہ لمبے لمبے امامے کام آئیں گے، نہ موٹی موٹی پگڑیاں کام آئیں گی، نہ لمبی لمبی داڑیاں کام آئیں گی، نہ زمیں بوس جبے کام آئیں گے، نہ عطریات کام آئیں گی، نہ تسبیحات کام آئیں گی، کچھ بھی کام نہیں آئے گا اگر عقیدہ توحید میں کمزور ہو گئے۔ اور آخری بات ہے، یہ فلسفہ فیصل کا نہیں ہے، یہ اعلان قرآن کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون۔ میرے محبوب، یہ مشرکین مکہ، یہ رؤسائے قریش، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، آپ کو پیشکش کر رہے ہیں کہ آئیے سمجھوتا کر لیتے ہیں، سودا بازی کر لیتے ہیں، ایک دن ہم آپ کے خدا کو معبود مانیں گے اور ایک دن آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیجئے۔ رب العالمین نے فرمایا قل، میرے محبوب زبان آپ کی ہوگی، پیغام میرا ہوگا، الفاظ میرے ہوں گے، انداز تیرا ہوگا، دو ٹوک انداز میں اعلان کر دیجئے افغیر اللہ تأمرونی اعبد۔ ممکن ہی نہیں، جو پیشکش تم کر رہے ہو اس کو قبول کرنا ممکن ہی نہیں۔ تم کہتے ہو ہمارے بتوں کو تسلیم کر لو تو مال و دولت کے ڈھیر لگائیں گے، زر و سیم کے ڈھیر لگائیں گے، جواہرات کا انبار آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ کو اپنا سردار بنائیں گے، جہاں چاہو گے آپ کی شادیاں کروائیں گے۔ رحمت عالم نے فرمایا تم کتنے نادان اور جاہل لوگ ہو، کیا تم مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ میں اس طاقتور کو چھوڑ کر ان بتوں کو معبود مان لوں؟ ممکن ہی نہیں۔ اور کیوں ممکن نہیں؟ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ۔ میرے محبوب، آپ سے پہلے 7 لاکھ انبیاء اور رسل کے لیے بھی یہی ضابطہ تھا اور آپ کے لیے بھی یہی قانون ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اگر آپ نے بھی اللہ کی ذات یا اس کی صفات، اس کی طاقت اور اس کی قدرت میں، اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک کرنا گوارا کر لیا تو محبوب زندگی بھر کے سجدوں میں سے کوئی ایک بھی قبول نہیں ہوگا۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، یہ میں نرم ترجمہ کر رہا ہوں۔ میرا محبوب ہونے کے باوجود شرک نہ قابل معافی ہے میرے محبوب۔ محبوب تو آپ ایسے ہیں، ساری کائنات کو اللہ نے بائی آرڈر بنایا، بس محمد ہے جس کو بائی چوائس بنایا۔ محبوب تو ایسے ہیں جس کے حسن پر اللہ نے قسمیں کھائیں، جس کے لباس کی اداؤں کو اللہ نے قرآن کی آیات بنایا۔ محبوب تو ایسا ہے کہ انگلی اٹھائے جو چاند ٹکڑے ہوتا نظر آئے۔ محبوب تو ایسا ہے کہ لب ہلائے تو وہی کے پھول جھڑتے نظر آئے۔ محبوب تو ایسا ہے ہاں کہے تو اللہ حلال فرما دے۔ محبوب تو ایسا ہے اگر نہیں کہہ دے تو اللہ حرام کر دے۔ محبوب تو ایسا ہے کمبل اوڑھ کے آئے قرآن کی آیت بن جائے۔ محبوب تو ایسا ہے چادر اوڑھ کر آئے اللہ قرآن کی آیت بنائے۔ محبوب تو ایسا ہے جس شہر کی گلیوں میں چلتا نظر آئے اللہ اس شہر کے در و دیوار کو بھی قرآن میں ذکر فرما دے۔ کتنے پیار سے اللہ نے فرمایا ہے لا اقسم بہذا البلد
میرے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم، اور مکہ کی قسم اس لیے نہیں کہ وہاں بیت اللہ ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں مسعی ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں بیر زمزم ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں مقام ابراہیم ہے، غار ثور ہے، غار حراء ہے، تو پھر یا اللہ مکہ کی قسم قرآن میں کیوں کھائی؟ رب نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں جب عرش بری سے مکہ کی زمین پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے مکہ کی گلیوں میں اپنا محبوب محمد چلتا پھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ محبوب تو ایسا ہے جس کی رسالت کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی ہے۔ رب نے فرمایا یاسین سبحان اللہ، اللہ نے شمس کی قسم نہیں کھائی، قمر کی قسم نہیں کھائی، کسی شجر و حجر کی قسم نہیں کھائی، بحر و بر کی قسم نہیں کھائی، ساری مخلوقات کو چھوڑ دیا اللہ نے، مقسوم کی عظمت کی وجہ سے قسم بھی عظیم اٹھائی۔ رب نے فرمایا میرے محبوب اگر کوئی تجھے نبی نہیں مانتا پریشان نہ ہو، اگر کوئی تجھے رسول تسلیم نہیں کرتا محزون نہ ہو، کوئی تجھے نبی مانے یا نہ مانے، تیرا رب اعلان کر رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم، او میرے محبوب، او میرے محمد، میرے احمد، میرے ماحی، میرے حاشر، میرے طٰہٰ، میرے یاسین، کوئی تجھے نبی مانے یا نہ مانے، میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے محمد کو صرف نبی نہیں بنایا، سارے نبیوں کا امام بنایا ہے صلی اللہ۔ وہ دیکھیے نا معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں انبیاء اور رسول کا اجتماع ہو رہا ہے، عظمت رسول کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے، حق تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا سارے نبی اور رسول صفیں بنا لو، ابھی نماز ادا کی جائے گی۔ نماز کیا ادا ہوگی؟ وہی جس میں آج ہم کمزور ہو گئے ہیں، وہی جس میں آج ہم غفلت شعار ہو گئے ہیں۔ حق تعالی نے فرمایا نماز ادا ہوگی، با جماعت ادا ہوگی، تمام انبیاء اور رسل صفوں میں آ جائیں، سارے انبیاء سارے رسول صفوں میں آ گئے، آگے امام کے لیے مصلی بچھایا گیا۔ حضرت آدم کی چاہت تھی میں تو ابو البشر ہوں، آج مجھے امام بنایا جائے۔ حضرت نوح کی خواہش تھی میں نے 950 سال دعوت دی ہے، مجھے امام بنایا جائے۔ حضرت ایوب کی چاہت تھی میں تو صبر و رضا کا پہاڑ ہوں، مجھے امام بنایا جائے۔ حضرت ابراہیم کی چاہت تھی کہ میں نے تو ایثار اور قربانی کی روایات قائم کی ہیں، آج مجھے امام بنایا جائے۔ حضرت اسماعیل چاہتے تھے میں تو ذبیح اللہ ہوں، شاید مجھے امام بنایا جائے۔ سیدنا موسیٰ چاہ رہے تھے میں تو کلیم اللہ ہوں، آج مجھے امام بنایا جائے۔ یوسف چاہ رہے تھے میں تو حسن و جمال کا بادشاہ ہوں، مجھے امام بنایا جائے۔ رب العالمین کی طرف سے اعلان آیا آدم تم بھی صف میں آ جاؤ، نوح تم بھی مقتدی بن جاؤ، ابراہیم تم بھی پیچھے ہو جاؤ، اسماعیل آپ بھی صف میں آ جاؤ، تمام انبیاء اور رسول آج مقتدی بنیں گے، کوئی اور امام نہیں بنے گا، امام تو بس محمد مصطفیٰ بنے گا صلی اللہ۔ اللہ کا وہ محبوب ساری کائنات کو اللہ نے امر کن سے بنایا ہے، صرف محمد مصطفیٰ ہے جس کو اللہ نے دست قدرت کے بے مثال ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ام المؤمنین مخدومۃ المسلمین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا اللہ نے محمد کو کیسا بنایا۔ فرمایا رأسہ من البرکہ وصدرہ من الرحمہ
ورجلاه من الاستقامة ويداه من السخاوة وقلبه من الإيمان وشفتاه من الحمد ولسانه من الذكر وعيناه من الحياء ووجهه من الرضا۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں اللہ نے محمد کے سر اقدس کو برکتوں کا استعارہ بنایا، اللہ نے محمد کے سینے کو رحمتوں کا خزینہ بنایا۔ عزیز دوستو، شہزادہ مسجد کے نمازیوں، عجیب بات بتاؤں آپ کو، رب العزت کی جلالت کی قسم، ہماری والدہ نے ہمارے لیے اتنے آنسو نہیں بہائے، ہمارے باپ نے ہمارے لیے اتنے آنسو نہیں بہائے جتنا ہمیں دیکھے بغیر ہم گناہگار امتیوں کے لیے محمد عربی نے آنسو بہائے ہیں۔ ساری رات نماز میں کھڑے ہو کر ہمارے لیے دعائیں کی ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یوں تو ہر رات میرے آقا کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں، کبھی دعاؤں میں نظر آتے، لیکن ایک رات بڑی عجیب ادا میرے سامنے آئی۔ میں نے دیکھا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیت من القرآن کل لیلہ۔ ایک رات میرے آقا نے نماز کی نیت باندھی ہے، رات نے گزرنا شروع کیا، محمد نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ رات نے سوچا میں طویل ہوں، آج محمد کو ہراؤں گی۔ اندھیروں نے سوچا ہم ہماگیر ہیں، آج محمد کو تھکائیں گے۔ لیکن سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رات بھی ہار گئی، اندھیرے بھی ہار گئے اور میرا محمد جیت گیا۔ ساری رات میرے آقا نے نماز میں گزار دی، اور فرماتی ہیں تمام رات میرے آقا نے رکوع نہیں کیا، تمام رات سجدہ نہیں کیا، ساری رات قیام میں گزاری، اور عاجزی کا یہ عالم حتی تورمت قدما، اتنا طویل قیام تھا کہ میرے آقا کے پاؤں بھی متورم ہو گئے، ان کی پنڈلیاں بھی سوج گئیں، رو رو کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے، آنکھیں سرخ ہو گئیں، سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز، داڑھی مبارک بھی تر بتر، کرتے کا گریبان بھی گیلا ہو گیا۔ فرماتی ہیں میں نے قریب ہو کر سنا کہ دیکھوں تو میرے آقا کیوں رو رہے ہیں، کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ تو فرمایا میں نے غور کیا، میرے آقا نے ساری رات بس ایک آیت قرآن کی پڑھ کے گزار دی ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادك الہ العالمین، اگر تو میری امت کے گناہگاروں کو سزا دینے لگے، انہیں جہنم رسید کرنے لگے تو تیرے بندے ہیں، تجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو میرے آنسوؤں کی لاج رکھ لے، اگر تو میری تواضع کی قیمت لگا لے، میں جو تیرا محبوب ہونے کے باوجود ساری رات آنسو بہا رہا ہوں، اگر تو میری عاجزی قبول فرما اور میری التجا پر میری امت کے گناہگاروں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے تو بھی تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ میرے عزیز دوستو، رب کعبہ کی قسم، کسی نے ہمارے لیے اتنے آنسو نہیں بہائے جتنا ہمارے لیے محمد مصطفیٰ نے آنسو بہائے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں لما رأیت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیب نفس، میں نے دیکھا ایک روز میرے آقا بڑے شاداں اور فرحان نظر آئے، مسرت میرے آقا کے چہرے پر دمک رہی تھی، مسکراتے ہوئے نظر آئے تو میرے دل میں آیا آج اپنے محبوب سے کچھ مانگ لوں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب، آج آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، آج آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔
رحمت عالم نے فرمایا مانگیے میری عائشہ کیا چاہیے؟ سونے کے کنگن لاؤں، چوڑیاں لے کر آؤں، جواہرات سے تجھے سجاؤں، کپڑے پیش کروں؟ سیدہ عائشہ نے عرض کی اللہ کے محبوب کنگن نہیں چاہیے، چوڑیوں کا سوال نہیں، کپڑوں کا تقاضا نہیں، ادعو اللہ لی یا رسول اللہ، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس میری التجا یہ ہے کہ خوشی کے اس عالم میں اپنے رب سے عائشہ کی مغفرت کی دعا کر دیجیے۔ رحمت عالم نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت۔ الہ العالمین میں التجا کرتا ہوں میری عائشہ کی مغفرت فرما دیجیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں خوشی سے نہال ہو گئی، فضحکت حتی سقطت رأسها فی حجرها، جیسے بچے خوشی میں نہال ہو جاتے ہیں میں بھی خوشی میں اور مسرت کے عالم میں نہال ہو گئی۔ رحمت عالم نے بڑے پیار سے اپنی عائشہ کو دیکھا اور فرمایا ایسر کی دعائی یا عائشہ، عائشہ تجھے میری دعا کی وجہ سے خوشی ہو رہی ہے نا؟ سیدہ نے فرمایا اللہ کے محبوب کیوں نہ خوش ہوں، دعا کرنے والا محمد ہے، قبول کرنے والا رب محمد ہے، کیوں قبول نہ ہوئی؟ آج تو میری مغفرت کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہوگا اللہ کے محبوب۔ تو غور سے سننا عزیز دوستو، رحمت عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا واللہ انہا لدعوتی لامتی فی کل الصلاۃ، جو دعا تو نے مجھ سے کہہ کر کروائی عائشہ، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم اپنی ہر نماز میں امت کی مغفرت کی یہی دعائیں کرتا ہوں۔ محبوب تو ایسا ہے میرے محبوب، جنت حرام کی ہے جب تک محمد کے قدم نہ لگ جائیں، تمام انبیاء پر بھی جنت حرام ہے۔ ان الجنت لحرمت علی الانبیاء حتی تدخلها، میرے محبوب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی اور رسول اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد مصطفیٰ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ محبوب تو ایسا ہے، جنت کی چابی تیرے ہاتھ میں رکھی ہے، محبوب تو ایسا ہے، کونین کی سرداری تیرے قدموں میں رکھی ہے، محبوب تو ایسا ہے، حشر تک کی امت تیرے حصے میں رکھی ہے، محبوب تو ایسا ہے کہ تجھے معراج عطا کی ہے، تجھے وہ انعام دیا جو تمام انبیاء اور رسل میں سے کسی کو نہیں دیا، تجھے وہ انعام دیا جو کسی نبی اور رسول کو نہیں دیا۔ لیکن میرے محبوب محبت اور چیز ہے، قانون اور چیز ہے، محبت میں کوئی تیرا ثانی نہیں لیکن قانون میں تیرے لیے بھی رعایت نہیں، اور وہ قانون یہ ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے بھی شرک کو گوارا کر لیا، اگر تو نے مشرکین مکہ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر لیا، اگر تو نے میری ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنے کا جرم کر لیا، تو میرا محبوب ہونے کے باوجود تجھے بھی نقصان سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ قانون تھا انبیاء اور رسل کے لیے، اور ایک قانون اللہ نے آپ کے لیے بھی بیان کیا۔ رب نے فرمایا قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ، شریعت کے ہر حکم میں نرمی، شریعت کے ہر حکم میں رعایت، شریعت کے ہر حکم میں معافی موجود، لیکن ایک حکم ہے جس میں اللہ کی طرف سے کوئی نرمی نہیں، کوئی رعایت نہیں، کوئی معافی نہیں، اور وہ حکم کیا ہے؟ رب نے فرمایا اللہ تعبدوا الا ایہ، تم سب کی عبادت کے لائق کون؟ کون؟ کچھ شرما شرما کے نام لے رہے ہیں،
گھبرا گھبرا کے رب کا نام لے رہے ہیں. ہم نے تو سنا ہے حضرت محبت انسان کو دیوانہ کر دیتی. با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. وہ مجنوں کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، نہیں سنا؟ شرما رہے ہو کچھ اقرار کرتے ہوئے. مجنوں ایک روز کتے کے پاؤں چوم رہا تھا. کسی نے کہا پاگل ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے ہو، جانور کے، وہ بھی حرام جانور کے، وہ بھی پاؤں چوم رہے ہو. پائے سگ بوسید مجنوں خلق پرچد این چه سود، گفت این سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفتہ بود. مجنوں نے کہا یہ کوئی عام کتا نہیں ہے، یہ وہ کتا ہے جو کبھی کبھی میری محبوبہ کی گلی سے گزر کے آتا ہے. سوچتا ہوں محبوبہ کے قدم تو چوم نہیں سکتا، چلو اس کی گلی سے گزرنے والے جانور کے ہی پاؤں چوم لوں. اور آپ کو کیا اللہ سے محبت ہے کہ نام بھی نہیں لیا جا رہا؟ رب العالمین نے فرمایا قضا ربک، قانون بن گیا، ضابطہ بن گیا، اصول طے ہو گیا تا قیامت. اللہ تعبدوا الا ایاہ، کوئی اور تمہارا معبود نہیں، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں، کسی اور سے مشکل میں مدد مانگنا جائز نہیں، کسی اور سے اولاد مانگنا جائز نہیں، کسی اور سے رزق مانگنا جائز نہیں. اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت کے لائق کون ہے؟ آواز اتنی بلند کرو، حضرت سے نہ شرماؤ. رب کعبہ کی قسم آپ کا یہ عقیدہ سن کر حضرت بھی مطمئن ہو رہے ہیں. آواز عرش معلا تک چلی جائے، ہم سب کا معبود کون ہے؟ اور اللہ ہی کہیے، بات پوری ہو جائے، ذرا سٹیمپ لگ جائے توحید کی. اس لیے کہ کچھ نادان کہتے ہیں اللہ بھی کرتا ہے، محمد کے غلام کہتے ہیں کہ اللہ ہی کرتا ہے. ہم سب کا معبود کون ہے؟ ہم سب کا مسجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ کارساز و دستگیر و حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے؟ عزت دینے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا کون ہے؟ اور میرے عزیز دوستو، اپنے گناہگار بندوں کے گناہوں کو تانا دیے بغیر، اپنے بندوں کو شرمندہ کیے بغیر معاف کرنے والا کون ہے؟ اور یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ تو وہی بات ہے جو آدم سے شروع ہوئی تھی. رحمت عالم نے بھی فرمائی تھی. جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر قبلہ لہرا کر رحمت عالم نے فرمایا تھا کہ قولوا لا الہ، کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں مسجود، کوئی نہیں علام الغیوب، کوئی نہیں کارساز و دستگیر، کوئی نہیں حاجت روا اور مشکل کشا الا اللہ. کون ہے؟ اللہ ہی. اور یہی ترجمہ ہے اس کلمے کا جو اللہ نے ہمارے والدین کے ذریعے ہمیں بچپن میں عطا فرما دیا تھا. جس کلمے کے حصول کے لیے حضرت بلال کو تپتی ریت پر جلنا پڑا، خباب ابن ارت کو انگاروں پر بھونا جانا پڑا، جس کلمے کے حصول کے لیے سمیہ کو 2 لخت ہونا پڑا، جس کلمے کی اشاعت کے لیے حمزہ کی لاش کے 11 ٹکڑے ہوئے، کتنا اس کا کرم ہے کہ اس نے ہماری چاہت کے بغیر، ہمارے تقاضے اور ڈیمانڈ کے بغیر جیسے دودھ بچپن میں ہمارے دلوں میں، ہمارے منہ میں اتارا ہے، بالکل اسی طرح کلمہ بھی ہمارے دلوں میں اتارا ہے. آپ بھی اپنے بچوں کو سکھایا کیجئے، سارا وقت ان کا موبائل کے حوالے نہ کر دیجئے، ان کو وقت دیا کیجئے، ان کو اپنے جسم کا لمس دیا کیجئے، ان کو اپنے وجود کی خوشبو سے مانوس کیجئے، رات کو سونے سے پہلے ان کو کہلوایا کیجئے لا الہ. بس یہ بھی آپ نے آہستہ کہا، یہ تو آخری بات ہے آج میری. وہ میں رات تھا جامعہ اویس قرنیہ میں قاری مجیب صاحب کے ہاں، تو میں نے ان سے کہا کہ جو حفظ کے بچے ہوتے ہیں، آپ کے ہاں کوئی بچے بیٹھے ہیں جو قرآن حفظ کرتے ہوں؟ طلبہ ہیں کوئی؟ ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ کون کون ہے.
اچھا ابھی عصر کے بعد چھٹی کا بھی وقت ہے نا ماشاءاللہ، پھر بھی آپ اتنی بڑی تعداد میں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جب بچے کو سبق یاد ہوتا ہے نا، وہ اتنی اونچی آواز سے سناتا ہے کہ دوسرے محلے تک آواز جا رہی ہوتی ہے، اور جب سبق تھوڑا سا کچا ہو جائے، کمزور ہو جائے، تو استاد کبھی ادھر سے کان کھینچتا ہے، کبھی ادھر سے کان کھینچتا ہے، لیکن یعلمون تعلمون کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اپنا سبق ذرا یاد کر لیجئے، تاکہ رات کو سوتے وقت اپنے بچوں کو اپنے قریب بلا کر ان کو یہ سبق سنا کر ان سے کہلوایا کیجئے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ دیکھا نا سبق کچا لگ رہا ہے نا تھوڑا سا۔ رحمت عالم نے فرمایا تھا جددو ایمانکم، ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، تازہ کرتے رہا کرو، ریفریش کرتے رہا کرو، معطر کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کیف نجدد ایماننا، طریقہ بھی تو بتائیے نا آقا، کیسے ایمان کو تازہ کریں؟ رحمت عالم نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کروٹیں بدلتے کہتے رہا کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے عزیز دوستو میری بیان کا چوتھا ہدف، کہ اگر عقیدہ توحید میں اللہ نہ کرے کمزوری ہو گئی تو رحمت عالم کی غلامی بھی کام نہیں آئے گی۔ تو یہ 4 سبق میں نے آج آپ کو پڑھائے ہیں، یاد رہیں گے؟ پہلا سبق پھر دہرا لیں، نبی کی سیرت صرف منانے کے لیے نہیں ہے، اپنانے کے لیے ہے۔ اور دوسرا ہدف یہ تھا آقا کو امام بنائے بغیر، مقتدا بنائے بغیر، ارے اونٹنی نہیں چل سکتی تو زندگی کی گاڑی کیسے چلے گی؟ زندگی کی گاڑی منزل کو کیسے پہنچے گی؟ ایٹم بم ہونے کے باوجود بھیک منگے بنے رہیں گے، کشکول لے کر اقوام عالم کے سامنے پھرتے رہیں گے، تھوڑا سا دے دو، وہاں سے دے دو، یہاں سے دے دو، اس لیے کہ محمد کو امام نہیں بنایا ہوا۔ اور تیسرا ہدف یہ تھا کہ میرے آقا کی ساری سیرت اور شریعت کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ اور چوتھا یہ اصول عرض کیا کہ اگر عقیدہ توحید کمزور ہو گیا تو رحمت عالم کی غلامی بھی کام نہیں آئے گی۔ اللہ ہم سب کو ان 4 اصولوں کو اپنا رہنما اصول بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکر گزار ہوں آپ سب کا۔ یہ وقت مجھے اندازہ ہے عصر کے بعد کا وقت انتہائی قیمتی ہوتا ہے، بالخصوص ہمارے طلباء کے لیے، پھر بھی آپ اتنی بڑی تعداد میں بیٹھے اور ساری گفتگو آپ نے سنجیدگی اور متانت سے سماعت فرمائی، اللہ قبول فرما لے۔ حضرت مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے یہ موقع دیا کہ ہم نے اس وقت میں بیٹھ کر اللہ کے دین کی بات کی، اللہ کے محبوب کی بات کی۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الہ العالمین تو بڑا عظیم ہے، اللہ تو بڑا ہی پاک ہے، اللہ تو بڑی طاقت اور قدرت والا ہے، اللہ تو عرش معلیٰ سے بھی بلند ہے، اور ہم بڑے حقیر ہیں۔ ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، ہمیں اپنی خطاؤں کا اقرار ہے۔ ہم نے نہ تیرے کسی حکم کو، نہ تیرے محبوب کی کسی سنت کی قدردانی کی ہے۔ اے اللہ ہم اس جرم کو تسلیم کرتے ہوئے تیرے دربار میں آ کر تجھے منانے کی نیت سے تیرے سامنے فقیروں کی طرح ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمارے تمام جرائم کو معاف فرما دے، ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنے دربار سے خالی ہاتھ واپس نہ بھیج۔ اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کا سچا غلام بنا۔ اے اللہ اپنے محبوب کی سیرت، ان کی شریعت اور ان کی سنت پر اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں نیکی کے راستے پر چلا، اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں برائی کے راستے سے پیچھے ہٹا۔ اے
اللہ ہم نے اپنے قلوب کو گناہوں سے آلودہ کیا ہوا ہے، اللہ تو ہمارے دلوں کو پاک فرما، اے اللہ اس کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما، اے اللہ اس کو اپنی سکونت کے لیے پسند فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنا عرش بنا، اے اللہ کریم اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے جسم کے روئیں روئیں میں پیدا فرما، اے اللہ سارے عالم میں اسلام کو زندہ فرما، سارے عالم میں ہدایت کو عام فرما، اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو سبب اور وسیلہ اور ذریعہ کے درجے میں قبول فرما، تمام علماء کی، طلباء کی، ڈاکٹرز کی، انجینئرز کی، ڈرائیورز کی، افواج کی، پولیس کی، اے اللہ امت کے تمام طبقات کی حفاظت فرما، ایمان و عمل کی سلامتی عطا فرما، اے اللہ تہجد کی توفیق عطا فرما، نماز با جماعت کا اہتمام نصیب فرما، اے اللہ صائم الدہر بنا، قائم اللیل بنا، قرآن سے محبت نصیب فرما، اے اللہ جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، تمام اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، اے اللہ جن کی بچیوں کی شادیوں کی عمر ہو گئی ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما، اے اللہ جو بچے حصول علم میں مصروف ہیں ان کے سینوں میں انشراح پیدا فرما، اے اللہ ہمارے حضرت مفتی صاحب کی عمر میں، اخلاص میں، عمل میں برکت نصیب فرما، اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اے اللہ جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنے کرم سے بن مانگے عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔